اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب تو قرآن پڑھتا ہے تو ہم تیرے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ایک پوشیدہ حجاب ڈال دیتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اسے سمجھے، اور ان کے کانوں میں بوجھ، اور جب تو صرف اللہ ہی کا ذکر اس کی توحید کے ساتھ اس قرآن میں کرتا ہے تو وہ روگردانی کرتے پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 45 اور آیت نمبر 46 45-46۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے پیغام دیا ہے کہ مشرکوں کے دلوں پر پردہ ہے۔ مشرکوں کے دلوں پر اللہ رب العالمین نے پردہ ڈال دیا ہے۔ پردہ کس بات کا؟ یہاں پر اس آیت کریمہ کے اندر ایک لفظ ہے مستور، حجابم مستورہ۔ تو حجابم مستورہ یعنی پوشیدہ حجاب ڈال دیتے ہیں، یعنی مستور بمعنی سائر، مانع اور حائل ہے، یا مستور عن الابصار یعنی آنکھوں سے اوجھل۔ اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں سمجھنے کے لیے۔ کبھی کبھی جادو دکھانے والے آتے ہیں تو جادو دکھاتا ہے اور 1 روپیہ سکہ لیتا ہے اور سکہ کو غائب کر دیتا ہے، اور پھر وہ پیسہ آپ سے مانگتا ہے کہ دیجئے، پیسہ آپ نے لیا ہے۔ تو آپ کہتے کہ بھائی میں نے نہیں لیا ہے، تو اتنے میں جو ہے آپ کا شرٹ یا پینٹ کو تھوڑا سا ہلاتے ہیں تو وہی سکہ گرتا ہے۔ تو یہی کیا ہے؟ پردہ ہے، یعنی آپ کے آنکھوں میں پردہ ڈال کر کے وہی سکہ آپ کے جیب میں ڈال دیتا ہے۔ تو یہی آنکھوں سے اوجھل ہے، یہی آنکھوں سے اوجھل ہے، بس اسے دیکھتے نہیں ہیں، اس کے باوجود ان کے اور ہدایت کے درمیان حجاب ہے۔ تو ایسے ہی اللہ رب العالمین نے مشرکوں کے اور ہدایت کے درمیان اللہ رب العالمین نے ایک پردہ ڈال دیا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اسے سمجھے، اور ان کے کانوں میں بوجھ، اور جب تو صرف اللہ ہی کا ذکر اس کی توحید کے ساتھ اس قرآن میں کرتا ہے تو وہ روگردانی کرتے پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ اکنہ، یہ اکنہ کنان کی جمع ہے۔ یہاں پر ابھی پڑھا میں نے کہ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، تو یہ اکنہ کنان کی جمع ہے، اور کنان کہتی ہیں ایسا پردہ جو دلوں پر پڑ جائے، دلوں پر پڑ جائے۔ تو یہ مشرکوں کے دلوں پر پردہ پڑ جانا گویا کہ ان کو ہر بات پہ شک ہے کہ پتہ نہیں، اچھا پردہ پڑ جانا، کیسا پردہ پڑ جانا؟ یعنی حق بات کو قبولیت نہ کرنے کا یہ پردہ پڑ جاتا ہے ان کے دلوں میں۔ تو پردہ جو دلوں پر، ایسا پردہ جو دلوں پر پڑ جائے، وقرن کانوں میں ایسا ثقل، ایسا بوجھ آ جاتا ہے، یا ڈانٹ جو قرآن کی سننے میں معنی ہے۔ مطلب یہ ہے ان کے دلوں پر ایسا پردہ پڑ جاتا ہے اور ان کے کان ایسے بوجھ ہو جاتے ہیں، اتنے بھاری ہو جاتے ہیں کہ حق بات کو سننے کے لیے اور حق بات کو دنوں میں یہ سمجھنے کے لیے وہ چیز پردہ اور بوجھ کو اللہ رب العالمین نے وہ پردہ ڈال دیا ہے، پردہ ڈال دیا ہے۔ مطلب یہ ہے
کہ ان کے دل قرآن کے سمجھنے سے قاصر ہے اور کان قرآن سن کر ہدایت قبول کرنے سے عاجز ہے۔ یعنی ان کے دل قرآن کو سمجھ نہیں سکتا، یہی ہے پردہ، یہی ہے پردہ، یعنی حق بات کو قبول نہ کرنا یہی ہے پردہ۔ تو ان کے دل قرآن کے سمجھنے سے قاصر ہے اور کان قرآن سن کر کے ہدایت قبول کرنے سے عاجز ہے، یہی ہے پردہ۔ اور اللہ کی توحید سے تو انہیں اتنی نفرت ہے۔ اس میں ایک نقطہ یہ بھی ملتا ہے، پورے قرآن کا، پورے تفسیر کا آپ مطالعہ کیجئے، کہیں بھی اگر ذکر ہے تو صرف اور صرف توحید کا ذکر ہے، صرف اور صرف توحید کا ذکر ہے۔ پورے قرآن میں کہیں بھی توحید سے ہٹ کر کے بات نہیں کی اللہ رب العالمین نے۔ تو اس سے بھی پتہ یہ چلتا ہے کہ توحید آج سے نہیں ہے، جب سے اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا تب سے توحید ہے۔ تو یہ اللہ کی توحید سے تو انہیں اتنی نفرت ہے، اتنی نفرت ہے کہ اس سے سن کر تو بھاگ ہی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور آج بھی کسی کو اگر توحید کی بات کیجیے تو وہ بھاگ جاتے ہیں، حق بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو ان افعال کی نسبت اللہ کی طرف باعتبار خلق کے ہیں، ورنہ ہدایت سے یہ محرومی ان کے جمود و عناد ہی کا نتیجہ تھا۔ پتہ یہ چلا، اور آج کے درس کا خلاصہ کلام بھی یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے مشرکوں کے دلوں پر پردہ ڈال دیا ہے، حق بات کو سمجھنے، حق بات کو سننے اور حق بات کو دیکھنے سے اللہ رب العالمین نے پردہ ڈال دیا ہے۔ یہ نہ ہی ان کے دل قرآن کے سمجھ سکتا ہے اور نہ ہی ان کے کان یہ قرآن سن کر کے ہدایت قبول کر سکتا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں میں اللہ رب العالمین نے پردہ ڈال دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔